الرحیم۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کی تاکید کی گئی، درجنوں سینکڑوں مرتبہ حدیث میں نماز کی تاکید ہے۔ مسلمان جب کوئی بندہ بن جاتا ہے تو پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا اگر نماز ٹھیک ہوگی تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مومن کو چاہیے کہ جس طرح کھانا ضروری سمجھتا ہے، سونا ضروری سمجھتا ہے، کمانا ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح کم از کم اسی طرح بلکہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، کم از کم اسی طرح نماز کو بھی ضروری قرار دے۔ اگر وہ کھائے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو لازم کر لے کہ وہ نماز کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیند کے بغیر بیمار ہوگا تو نماز کے بغیر اس حد تک نماز کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، مسجد قریب ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کا۔ مسجد میں جماعت میں شامل ہوں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر آپ کو مسجد قریب نہیں مل پا رہی، آپ جہاں بھی ہیں وہیں پہ کپڑا بچھا لیں اور نماز ادا کر لیں۔ شادی حال میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، گاڑی میں ہیں، جہاز میں ہیں، سفر میں ہیں، وہیں سائڈ پہ نہیں مل رہی جگہ، جہاں مل رہی ہے وہاں کپڑا پھینک کے اللہ کو سجدہ کر لیں۔ نماز کو اپنی روٹین میں لائیں، نماز کے پکے عادی بنیں، ہمیشہ کے لیے، نہ صرف یہ کہ رمضان میں ہی، صرف ہمیشہ کے لیے زندگی بھر۔ جیسے بیماری میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کھایا جائے، کچھ کھلایا جائے، اسی طرح بیمار ہو کے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ نماز پڑھی جائے۔ کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتی، بہت کمزور ہو، بیٹھ کے اشارے سے۔ تو نماز سب سے پہلا جو حکم ہے فرائض میں سے نماز کا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو نماز سکھاؤ، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آؤ، یعنی 7 سال سے بچے کو نماز کی عادی کر دو۔ فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈانٹو، یعنی اس پہ سختی کرو کہ وہ ضرور نماز پڑھے۔ تو نماز کی عادت ضروری ہے۔ نماز سے پہلے چند شرائط ہیں اور کچھ نماز کے اندر فرائض ہیں، یہ پہلے پورے کرنے ضروری ہیں تاکہ نماز کا صحیح ثواب مل سکے، نماز ہو سکے۔ نماز سے پہلے طہارت ہے، غسل کرنے والا کر لیں، اگر غسل ہے، وضو ٹوٹا ہے تو وضو کریں، جسم پاک کریں، کپڑے پاک کریں۔ اسی طرح دوسری شرائط ہے کہ جسم ڈھانپا ہو، کپڑے ہوں پورے۔ تیسری شرط ہے کہ وقت ہو نماز کا، جو نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اس نماز کا ٹائم ہو۔ تیسری بات ہے آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہو۔ اور اسی طرح اگلی بات ہے کہ نیت کر رہے ہیں آپ کہ کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں، فرض ہے، سنت ہے۔ یہ نماز سے پہلے کی باتیں جو آپ نے پوری کرنی۔ نماز کے اندر جو باتیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، سبحان اللہ، پہلے کھڑے ہونا، تلاوت کرنا فرض ہے، نیت باندھنا اللہ اکبر کہہ کے، پھر تلاوت کرنا یہ دوسرا فرض ہے، رکوع میں جانا تیسرا فرض ہے، 2 سجدے کرنا چوتھا فرض ہے، آخری اتحیات جو ہے وہ بھی فرض ہے، اور نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرنا یہ چیز نماز کے اندر ہے۔ اور پہلی چیز میں نے نماز سے پہلے بتائی تھی۔ تو نماز کے اندر اگر غلطی لگ جائے فرضوں کی جو میں نے نماز کے اندر ابھی بتائی ہیں، تلاوت، رکوع، سجود، ہاں جی، کھڑے ہونا، جو سجدے کرنا، سلام پھیر کے نماز، ان میں سے اگر کوئی ہیر پھیر ہو تو نماز ختم ہو جاتی، دوبارہ سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو آخر میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے ایک سمت سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کو سجدہ سہو، یعنی غلطی کا سجدہ ہے۔ تو پھر 2 سجدے کر کے پھر سے اتحیات ساری پڑھ کے سلام پھیر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے سارا کچھ کر لیا، اٹھ کے جانے لگے ہیں، اٹھے نہیں ہیں، وہیں پہ بیٹھے ہیں، تب بھی خیال آ گیا کہ غلطی لگی تھی،
تو تب بھی سیدھا منہ کعبے کی طرف کریں اور 2 سجدے کر کے دوبارہ تحیات پڑھیں اور سلام کریں، اور نماز کو ضرور پکڑیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا یا جو بھی بیماریاں کہہ رہے ہیں، یہ اس کے اندر آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ہاتھ صابن سے دھوئیں، پاک رہیں، بار بار صاف ستھرے۔ تو آپ کو نماز کے لیے تو پہلی پابند ہے کہ آپ صاف ہوں، وضو ہو، غسل ہو، ہاتھ دھویا، تو نمازی تو پہلے ہی صاف کپڑے ہوں، بدبو نہ آتی ہو، جسم صاف ہو، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نجس ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ پانی ہو، پانی کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے، لسی مسی کو رنگدار بدبودار پانی، ذائقے والا بد ذائقے والا، تو پھر اس سے وضو نہیں ہوتا۔ پانی کو پانی سے، اسی طرح آپ وقت کے اندر نماز پڑھیں، اور دوسرا کہ قضا نہ کریں، ٹائم کے اندر نماز پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے صبح کی نماز میں 2 سنت 2 فرض، عصر میں 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ آپ کو اگر جلدی ہو، کوئی مشکل ہو، تو نفل آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سنت فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی زور میں صرف آپ کو 2 نفلوں کی چھوٹ ہے، باقی پوری ہے۔ عصر میں 4 سنت آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہو، پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے، 4 فرض سے بھی کام چل جاتا ہے۔ مغرب میں بھی 3 فرض 2 سنت ہے، نفل آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں، نفل اضافی چیز کا نام ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی پہلی 4 سنت چھوڑ سکتے ہیں، نوافل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کمپیٹیٹو جو ضروری نماز ہے، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اسی طرح جمعے کا بہت زیادہ خیال کریں۔ جمعہ فرمایا ہفتے سے ہفتے تک کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، جو جمعہ پڑھے گا اس کو ہفتے سے ہفتے تک کا ثواب ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز جب پڑھتا ہے تو اس دوران جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ چیزیں، تراویح روزے آ گئے تو ضرور پڑھیں، تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، لوگ غفلت کرتے ہیں اس چیز کا، انشاءاللہ باقی کر سے